4 مصروں سے استقبال کرتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا محفوظ الحسن خان صاحب قبلہ پرنسپل جامعہ ایمانیہ ناصریہ امام جمعہ شہر جونپور کی خدمت میں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے نورانی بیان سے مومنین کے قلوب کو منور کریں۔ پڑھ کے نہج بلاغہ دنیا میں لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں۔ پڑھ کے نہج بلاغہ دنیا میں لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں۔ تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب، آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں۔ تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب۔ میں بڑے ہی ادب و احترام سے علی جناب مولانا محفوظ الحسن خان صاحب قبلہ کی خدمت میں حرف التماس لے کے پڑھ رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی بیان سے مومنین کے قلوب کو منور کریں۔ آپ حضرات باواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها من اراد العلم فلیات الباب۔ جشن ولادت حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے عنوان سے یہ سیمینار منعقد کیا گیا ہے۔ غدیری فاؤنڈیشن کے جوانوں کی طرف سے بزرگ شخصیات کو دعوت دی ہے اور بزرگ لوگ تشریف لائے ہیں۔ صدارت حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید شام عباس صاحب قبلہ کعبہ، سید جواد حیدر صاحب قبلہ کعبہ، جناب محسن صاحب قبلہ کعبہ اور کچھ مفکرین اور ڈاکٹرز اور انجینئرز، خصوصاً مرزا شہاب صاحب اور عزت مآب والی جناب ڈاکٹر قمر عباس صاحب نے بہترین تقریر کی۔ دونوں نے، ان کا موضوع علم تھا اور ہمارے بستی میں اسی چیز کی کمی ہے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے ذرا سوچئے، اس بستی کی مالی حالت، خداوند عالم کا خاص لطف ہے اس بستی پر کہ ہر گھر میں الحمدللہ گاڑیاں موجود ہیں اور اکثر لوگوں کے پاس اسلحے ضرور ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ نہیں ہے تو وہ علم نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہر گھر میں گاڑی ہے اور اسلحہ ہے، ایسے کہ ہر گھر میں انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، جج ہو، پڑھا لکھا ہو تو یقیناً بہت اچھا اور ماحول بنایا جاتا ہے، ماحول بگاڑا جاتا ہے۔ جیسا ماحول آپ حضرات بنائیں گے، اور میں کسی ذاکر یا خطیب کا مخالف نہیں ہوں، میرا اپنا ایک مزاج ہے، لیکن یہاں ذاکر اور خطیب جو آتے ہیں وہ ان چیزوں کی طرف لوگوں کو متوجہ نہیں کرتے ہیں۔ بستی والے یا ان سے درخواست نہیں کرتے یا وہ جو ہے جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں کہ ان کو متوجہ کریں۔ اور یقیناً جو ہے علم جس کے پاس نہیں ہے، مولا کائنات نے فرمایا یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ مر گیا ہو، یتیم وہ ہے کہ جس کے پاس علم نہ ہو، جاہل ہو۔ جہالت گمراہی، اندھیرا، جہالت جھگڑے اور فساد کراتی ہے، جہالت بستیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ جہالت کی مذمت
ائمہ نے کی ہے، انبیاء نے کی ہے، مرسلین نے کی ہے۔ دنیا کے کسی عاقل نے جہالت کی تعریف نہیں کیا ہے کہ آپ جاہل رہیے بڑے اچھے رہیں گے، نہیں۔ علم جو ہے، علم کا تعلق انبیاء سے ہے، علم جو ہے انبیاء کا ورثہ ہے۔ اور یقیناً یہ پروگرام جو ہو رہا ہے اس میں اگر موضوع دیے جائیں تو جیسا کہ ڈاکٹر قمر عباس صاحب محترم نے فرمایا کہ سیمینار جو ہو صحیح معنی اور مفہوم اس کا واضح ہو کہ واقعاً کچھ اس کا نتیجہ بھی نکلا۔ الحمدللہ مجلسیں بہت ہوتی ہیں، شعراء بھی بڑے بڑے یہاں آتے ہیں، خطبہ بڑے بڑے آتے ہیں، مشہور اور معروف خطبہ آتے ہیں، اور لیکن اس ٹائپ کے پروگرام کم ہوتے ہیں، ہونا چاہیے۔ یقیناً قابل صدافری ہیں وہ لوگ جس پروگرام کو رکھتے ہیں، اور بستی والوں کو ان کی تعریف کرنا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے تاکہ یہ پروگرام بڑا سے بڑا ہو۔ پورے ہندوستان سے تمام دانشور اور مفکرین، ڈاکٹر، علماء، لکھنے والے، پڑھنے والے تشریف لائیں اور ایک یادگاری پروگرام بنے اس بستی کا، بستی کا نام ہو۔ یقیناً یہ بستی مولائیوں کی بستی ہے، یہ بستی ولایت اور اہل بیت کی محبت کرنے والوں کی بستی ہے۔ بے دریغ پیسہ خرچ کرتے ہیں عزاداری پر اور مجلسوں پر اور ماتم پر۔ یقیناً جو ہے اس سے بہتر کوئی عمل بھی نہیں ہے، ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کوئی تعلیمی ادارہ نہیں ہے، کوئی بڑا اسکول نہیں ہے، کوئی جو ہے بڑا کالج نہیں ہے، اور یقیناً ہونا چاہیے شیعوں کو۔ اس لیے سب سے زیادہ علم پر جو اقوال موجود ہیں وہ ہمارے ائمہ معصومین کے موجود ہیں، اور سب سے زیادہ جاہل جو ملیں گے وہ ہماری قوم میں ملیں گے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ تو یقیناً جو ہے علم کی طرف سبھی کو متوجہ ہونا چاہیے، پوری شیعہ قوم کو۔ کالج، اسکول، آج عیسائی قوم اور عیسائی دھرم اور مذہب کے لوگ دیکھیے آپ، جو ہے ہر شہر میں ان کا ایک اسکول، ایک کالج ضرور ہے، جس شہر میں آپ چلے جائیں ہندوستان میں، اور وہ جو ہے نمونۂ عمل ہے۔ جتنے انگلش میڈیم کالج ہیں ان کے سب سے اچھے کالج جو ہیں ان کے ہیں، عیسائیوں کے۔ آپ کسی بھی شہر میں جائیں اور دیکھیں، وہاں کے بچے جو پڑھے ہوئے نکلتے ہیں وہ جو ہے نمونہ ہوتے ہیں، اور ان کی تعلیم اور ان کی تربیت اور ان کا طریقہ جو ہے وہ اپنا ایک طریقہ ہے۔ تو ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے ہم نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے، پیسہ بھی ہے، کر بھی سکتے ہیں۔ پہلے چھوٹے چھوٹے اسکول اور کالج بنائیے، اس کے بعد وہی کالج اور اسکول بڑے ہو جاتے ہیں۔ ہماری اتنی بڑی بستی ہے، ایک جو ہے ایسا اسکول ہونا چاہیے خصوصاً لڑکیوں کے لیے۔ آپ ایک اسکول بنائیے کہ جس میں ہر قوم اور مذہب کی لڑکی پڑھے، تنہا آپ کی لڑکی نہیں، ہندو بھائی ہے تو اس کی بھی بیٹی پڑھے، سکھ بھائی ہے تو اس کی بھی بیٹی پڑھے، مسلمان بھائی ہے تو اس کی بھی بیٹی پڑھے، کوئی بھی ہو وہ اس میں تعلیم ہو اور نمونہ عمل ہو۔ عورتوں کے لیے ایک کالج بڑا بنائیے آپ، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو ایسی جگہ بھیجوں پڑھنے کے لیے کہ جہاں کا ماحول پاک، صاف اور شفاف ہو۔ یقیناً کالج بنائیے گا اور اسکول بنائیے گا تو ترقی کرے گا۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی پوری زندگی آپ اٹھا کر پڑھیے، علم کے میدان میں، حلم کے میدان میں، سخاوت کے میدان میں، شجاعت کے میدان میں،
علی ہر شعبے میں نمونۂ عمل ہیں، صرف آپ کے لیے نہیں، تمام عالم انسانیت کے لیے علی نمونۂ عمل ہیں، صرف شیعوں کے لیے نہیں۔ آپ کی تو خوش قسمتی ہے کہ آپ ایسے امام کے ماننے والے ہیں کہ اس کا نام لیتے ہیں تو آپ کا سر عزت سے بلند ہو جاتا ہے، آپ کہیں ذلیل اور رسوا نہیں ہوتے ہیں۔ ورنہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے رہنما کا نام لیتے ہیں اور اگر ان کے نقائص بیان کر دیے جاتے ہیں تو شرم سے ان کا سر جھک جاتا ہے۔ یہ صرف آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہر شعبے میں مولا کائنات جو ہے وہ فرد فرید ہیں، وہ اکیلے ہیں، وہ واحد ہیں، نہ ان کا کوئی ہم مثل ہے، نہ کوئی ہم پلہ ہے، نہ کوئی ثانی ہے۔ اکیلے ذات علی واحد ہے اور اکیلی ہے۔ ہر میدان میں آپ، علم کے میدان میں، شجاعت کے میدان میں، سخاوت کے میدان میں، اور یقیناً جو ہے بہت طولانی تقریر نہیں کرنا ہے، ہمارے یہاں ہمارے معزز مہمانان آئے ہیں، ان کو بولنے کا موقع زیادہ سے زیادہ ملے۔ علی کی معرفت اور علی کی محبت کتنی مشکل ہے یہ ہر آدمی کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ علی کی محبت اور علی کی معرفت جس طریقے سے مثال دی گئی ہے صراط مستقیم کی، کہ بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم، ایسے ہی مشکل ہے علی کی معرفت اور علی کی محبت۔ علی کی محبت کا دعویٰ کرنا آسان ہے لیکن محب علی بننا بہت مشکل ہے۔ میں اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں غدیری یووا فاؤنڈیشن کے لوگوں کو، ان کے اراکین کو، منتظمین کو، نوجوانان کو، یا جن لوگوں نے اس میں دام درہم سخنے تعاون کیا ہے۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔